بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ ابن الحسم اکیڈمی آف سائنس کے پلیٹ فارم سے جماعت انٹر سال دوم کے اردو لیکچر کے ساتھ میں محسن خلیق آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع آپ کے نصاب میں شامل شاعر خواجہ میر درد کی پہلی غزل ہے اور اس غزل کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے صنف غزل کا تعارف پڑھا، شاعر کے تعارف پر بات کی اور تصوف پر بات کی، خواجہ میر درد کی شعری خصوصیات پر بات کی، غزل کا مطالعہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے دو اشعار کی تفہیم کی۔ بلا کسی تمہید ہم آج کے اس لیکچر میں تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں۔ دید و دید سے کیا مراد ہے؟ دید و دید آپس میں میل ملاقات، ایک دوسرے سے آمنا سامنا، ایک دوسرے سے سابقہ ہونا۔ شرر سے مراد ہے چنگاری، اور اہل نظر سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی رکھتے ہیں۔ اہل بصیرت کو شاعر نے اس شعر میں مخاطب کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اے اہل نظر، اے اہل بصیرت، آپس میں میل ملاقات کو غنیمت سمجھو۔ غنیمت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو گئے گزرے دور میں سب کچھ لٹ جانے کے بعد، سب کچھ چھن جانے کے بعد جو چیز حاصل ہو جائے وہ غنیمت شمار ہو۔ آپس کی آج کے دور میں، آج کے اس گئے گزرے دور میں شاعر کہتے ہیں کہ آپس کے میل ملاقات کو غنیمت سمجھو، کیونکہ جوں شرر چنگاری کی طرح، ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں۔ اے اہل نظر، ہم چنگاری کی طرح جانے والے۔ ہم سے مراد انسان کی زندگی ہے۔ ہم اس دنیا میں موجود ہیں اور انسان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا وقت مقررہ کب تک لکھا ہوا ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ آپس کی میل ملاقات کو غنیمت سمجھے، ورنہ زندگی تو چنگاری کی مانند ہے، کسی بھی وقت بجھ سکتی ہے۔ اس شعر میں بہت بڑا معاشرتی سبق ہے۔ ایک طرف تو شاعر نے انسانی زندگی کی بے اعتباری کو موضوع بنایا ہے، دنیا کی بے ثباتی کو موضوع بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑا معاشرتی سبق بھی دیا جس کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ۔ تو شاعر کہتا ہے کہ انسان کی زندگی چونکہ چنگاری کی مانند ہے۔ چنگاری آپ دیکھتے ہیں کہ جب چنگاری جلتی ہے تو جلنے کے ساتھ ہی وہ بجھ جاتی، اور اس کا دورانیہ آپ ودن سیکنڈ کہہ سکتے ہیں، ایک سیکنڈ ہوتا ہے، بلکہ ایک سیکنڈ کا بھی کتنا کم حصہ ہوتا ہے۔ انسانی زندگی بھی اسی طرح بے اعتبار۔ ہم اپنی زندگی میں کتنے ہی لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں، کچھ دیر پہلے آپ ملے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ میں اور ان میں جدائی ہوتی ہے، اور اچانک آپ کو خبر ملتی ہے کہ وہ شخص نہیں رہا۔ ایسے موقع پر انسان کے احساسات بھی پھر بڑے عجیب ہو جاتے۔ انسان کے لیے یہ ناقابل یقین بات ہوتی، انسان کو اس بات کا اعتبار کرنے میں بھی ایک وقت لگ جاتا ہے۔ تو یہ انسانی زندگی کی ناپائیداری ہے۔ انسان کی زندگی ایک تو مختصر ہے، دوسرا ناپائیدار ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس مختصر اور ناپائیدار زندگی میں اپنے دوست احباب، اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات اور میل جول کو زندگی میں غنیمت سمجھنا چاہیے۔
ویسے بھی جو خواجہ میر درد کا جو دور تھا وہ امن و امان کے حوالے سے بالکل بھی اچھا نہیں تھا اور حالات بڑے خراب تھے۔ گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ، دلی اب کے ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سوگ۔ دلی کئی بار اجڑی اور یہ وہ دلی تھی جہاں پر خواجہ میر درد ہر طرح کے نامساعد حالات کے باوجود وہیں پر جمے رہے۔ بہت شعراء ایسے تھے جو دلی چھوڑ کر چلے گئے مگر خواجہ میر درد وہیں پر رہے۔ تو ایک تو شاعر نے جیسا میں نے بتایا زندگی کی بات کی، جیسے خواجہ میر درد کا ہی ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جوں شرر اے ہستی بے بود یاں، بارے ہم بھی اپنی باری بھر چلے۔ اپنی اپنی باری ہے شرر کی طرح، یہ ہستی اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو ہے کہ شاعر نے ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہستی کی بات کی، دوسرا شاعر انسانی نفسیات پر بات کر رہا ہے۔ انسانی نفسیات میں پیار محبت کے جذبات کے ساتھ ساتھ نفرتیں، کدورت، بغض، حسد، کینہ بھی ہوتے ہیں، اور انسان زندگی گزارتے ہوئے اپنی انا کو مقدم رکھتا ہے اور پورے معاشرے میں بے مروتی عروج پر پہنچ جاتی۔ اسلام اس حوالے سے جو ہمیں تعلیمات دیتا ہے وہ بڑی قابل قدر ہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا، ناز خیالوی کہتے ہیں کہ نکال پھینکو دلوں سے بتان بغض و عناد، وگرنہ حلقہ اسلام سے نکل جاؤ۔ جس معاشرے کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں کدورتیں ہوتی ہیں، بغض ہوتا ہے، وہ معاشرے کبھی بھی آپس میں جڑے نہیں رہتے۔ یہ کوئی بڑی عام سطحی سی بات نہیں ہے، بلکہ آپس میں میل ملاقات اور محفلیں یہ انسانی زندگی کا حسن ہے، یہ معاشرے کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دکھ سکھ شیئر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور معاشرے جڑے رہتے ہیں۔ میر درد نے کہا تھا، غنیمت ہے یہ دید و دید یاراں، جہاں مند گئی آنکھ میں ہوں نہ تو ہے۔ جہاں انسان کی آنکھ بند ہوئی وہاں پر سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو دور کو دیکھا جائے، ابھی میں جیسے بتا رہا تھا کہ اس دور میں پیار محبت اور نفرت کے جذبات، جیسا کہ ہم آج کل کے دور کی بھی بات کریں، ختم ہو چکے ہیں۔ میر نے کہا تھا، اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا، چھوڑا وفا کو ان نے مربت کو کیا ہوا۔ محبت، مربت، دوست احباب سے گاہے بگاہے ملاقات، یہ سب زندگی کی خوبصورتیاں اور زندگی کے میلے ہیں، ان کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ اس شعر کا دوسرا پہلو جو تصوف کے راہ سلوک کے لحاظ سے ہے، درویشوں میں جو صحبتیں ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور علمی حوالے سے دیکھا جائے تو یہ محفلیں، علمی مجلسیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ خیالات، ایک دوسرے سے اکتساب فیض کرنا، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ تو درویش ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اس سے ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی روحانی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے اکتساب فیض ہوتا ہے۔ تو درد ان صحبتوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ اگر اہل نظر کے ساتھ ملاقات ہو اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے تو اسے بڑی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ویسے بھی ایک صاحب علم انسان کے پاس اگر آپ بیٹھ جائیں تو اس سے آپ کو علمی حوالے سے بہت کچھ مل سکتا ہے، وہ شاید آپ کو کئی کتابیں پڑھ کے بھی نہ ملے، کیونکہ اصل علم اہل علم لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ کتاب سے تو آپ
اپنے ذوق اور اپنی کیپیسٹی کے حساب سے استفادہ کرتے ہیں۔ جو اہل علم لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اصل علم ہوتا ہے۔ تو ان دونوں حوالوں سے آپ اس شعر کا جائزہ لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دید با دید اور غنیمت سمجھنا یہ محاورات ہیں جن کا شاعر نے بڑے خوبصورت طریقے سے استعمال کیا ہے اور بڑا ہی یہ قابل قدر اور خوبصورت شعر ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، اگلے شعر کا تعلق بھی معاشرے کے ساتھ ہے، معاشرتی ہے۔ شاعر صرف عموماً یہاں پر میں ضمنی طور پر یہ بات عرض کروں کہ عموماً ہماری شاعری پر ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں پیار محبت اور عشق کے جذبات اور اس طرح کی باتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ابھی ہم یہ غزل پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک سے ایک بڑھ کر اخلاقی نقطہ سامنے آ رہا ہے، معاشرتی نقطہ سامنے آ رہا ہے۔ یہ تربیت ہے۔ یہ جو نکات شاعر بیان کرتے ہیں اس میں زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہے جو آپ کو زندگی میں کام آئے گا۔ شاعر کہتا ہے، بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے۔ دو طبقات کا ذکر کیا ہے شاعر نے یہاں پر۔ ایک طبقہ ہے بے ہنر اور دوسرا ہے ہنرمندوں کا طبقہ۔ کہتے ہیں کہ بے ہنر لوگ اہل ہنر کی دشمنی میں لوگوں کے منہ پر چڑھ جاتے مگر دلوں سے اترے ہوتے، وقتی طور پر لوگوں پر حاوی ہوتے ہیں اپنی زبان کی وجہ سے۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ دو طرح کے طبقات ہوتے ہیں، ایک بے ہنر ہے اور دوسرا ہنرمند۔ بے ہنر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر کسی قسم کی کوئی قابلیت نہیں ہوتی۔ زندگی میں انسان کو اپنا ایک مقام بنانے کے لیے، چاہے وہ مقام معاشی اعتبار سے ہو یا معاشرتی اعتبار سے ہو، انسان میں قابلیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چاہے شاعری ہو، چاہے کوئی نوکری پیشہ انسان ہو یا علمی حوالے سے، تو کسی بھی طبقے کا آپ ذکر کر لیں اس میں آپ کو دو طرح کے لوگ ملیں گے۔ ایک طبقہ جو ہنرمند ہے جس میں قابلیت ہے، اور دوسرا طبقہ ایسا ہے جو بے ہنر ہے۔ تو جو بے ہنر لوگ ہوتے ہیں چونکہ ان میں قابلیت کوئی نہیں ہوتی اور وہ محنت پر بھی یقین نہیں رکھتے، تو ایسے لوگ اہل علم اور اہل فن لوگوں سے خدا واسطے کا بیر رکھتے ہیں۔ چونکہ وہ قابلیت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ چاپلوسی، خوشامد اور ابن الوقتی سے کام لے کر ان کے برابر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جو اہل علم افراد ہوتے ہیں، جو اہل فن ہوتے ہیں، ان کی عزت و توقیر کم ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، شاید ہم اردو ادب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑے بڑے شعراء اپنی ناقدری کا گلہ کرتے ہیں۔ زمانہ ان کی وہ قدر نہیں کرتا جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات ایسے شعراء حضرات جن میں قابلیت نہیں ہوتی، وہ معاشرے میں اپنی زبان کی وجہ سے اور لوگوں کی چاپلوسی کر کے وہ ان شعراء کے برابر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غالب کی مثال ہمارے سامنے ہے بہت بڑی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شعر ہیں اب صرف دل لگی کے اسد، کھلا کے فائدہ عرض ہنر میں خاک نہیں۔ غالب کی زندگی میں ان کو بڑا نظر انداز کیا گیا اور غالب شناسی کا آغاز ان کی وفات کے بعد مولانا الطاف حسین علی کی کتاب یادگار غالب سے ہوا۔ حالی نے یادگار غالب لکھی، اپنے استاد کی زندگی لکھی، ان کے کلام پر بات کی، وہاں سے غالب شناسی کا دروازہ کھلا۔ تو غالب کو بھی اپنی ناقدری کا بڑا گلہ تھا۔ تو شاعر نے، خواجہ میر درد نے اس معاشرتی برائی کو بے نقاب کیا ہے کہ یہ بے ہنر لوگ اپنی توانائیاں کسی ہنر کو سیکھنے میں صرف کرنے کی بجائے سفارشوں، سازشوں اور خوشامد میں صرف کرتے ہیں اور اپنا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو اہل ہنر اور اہل علم لوگ ہیں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ
جو شخص بھی علم کا حامل ہوگا اس میں حلم ضرور ہوگا، اس میں عاجزی ضرور ہوگی، وہ سرنگوں ہوگا، وہ اپنی قابلیت کو خدا تعالیٰ کا عطیہ سمجھے گا، اور انہیں اس حوالے سے بالکل بھی یہ گمان نہیں ہوگا کہ یہ ان کی اپنی قابلیت ہے۔ جبکہ جو بے ہنر لوگ ہیں وہ اپنی زبان کی وجہ سے، چاپلوسی کی وجہ سے جو مقام حاصل کرتے ہیں اسے بھی وہ اپنی ذات کی قابلیت سمجھتے ہیں۔ تو ایک ایسا معاشرہ ہے، یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پر انسانیت نہ ہو۔ جیسا کہ غالب نے کہا تھا کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی حقیقت جو اپنی چاپلوسی سے، اپنی خوشامد سے اپنے قد کو اہل علم کے برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی حقیقت زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتی۔ یہ وقتی طور پر لوگوں کے منہ پر تو چڑھ جاتے ہیں، بعض اوقات لوگ ان سے خائف ہو کر ان کی تعریف کر دیتے ہیں، یا وقتی طور پر ان سے دب جاتے ہیں کسی مصلحت کے تحت، مگر یہ کبھی بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ لوگوں کے دل میں وہی جگہ بنائے گا جس کے اندر کوئی قابلیت ہوگی۔ تو ایک طرح سے خواجہ میر درد اہل ہنر کو یہ نکتہ سمجھا رہے ہیں، اہل فن کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں، ان کی شہرت کی عمر بہت کم ہے۔ آپ دیکھیے، سچا فنکار اپنے مرنے کے بعد اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی فنکار ہوتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر ویسے ہی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے شعراء، غالب، میر، اقبال، صدیاں گزر رہی ہیں، مگر ان کی قدر و قیمت، ان کا کلام، ان کا علم آج بھی مسلم ہے، اور ان کے مقابلے میں اس وقت میں جو لوگ تھے انہیں آج شاید دنیا نے یاد بھی نہیں رکھا ہو۔ تو جو حقیقی فن ہوتا ہے، یا جو اہل فن ہوتے ہیں، جو اہل ہنر ہوتے ہیں، ان کی زندگی ابدی ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو آخر میں نے ساغر صدیقی کا ایک شعر لکھا ہے، جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی۔ جس دور میں اہل علم و فن کی قدر نہ ہو تو اس میں اس دور کے لوگوں کا قصور بھی ہوتا ہے، اور اس دور کے سلطان کا بھی قصور ہوتا ہے، کیونکہ معاشرے میں جب بھی کوئی خرابی یا برائی پیدا ہوتی ہے تو اس میں معاشرے کے مختلف طبقات برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو ساغر صدیقی کی بھی مثال دی۔ ساغر صدیقی جو تھے وہ قیام پاکستان سے پہلے ایک بڑے باصلاحیت آدمی تھے، اور جب وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے تو نشے کی لت لگ چکی تھی، اور اس کے بعد ان کی ذات کا زوال شروع ہوا، اور بڑی قسم پرسی کی حالت میں انہوں نے اپنی باقی زندگی گزاری، اور آخر کار وہ اسی حالت میں وہ فوت ہوئے۔ بہرحال یہ نکات جو میں نے شعر میں بیان کیے ہیں، ان میں بے ہنر لوگ اور اہل ہنر اور ان کا معاشرہ اور لوگوں کا ان کی قدر نہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل فن اور اہل علم کو خواجہ میر درد نے یہ نکتہ سمجھایا ہے کہ اس وقتی شہرت سے جو ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے اس سے آپ گھبرائیں نہیں۔ سچی شہرت اور بقائے دوام اسی کو حاصل ہوتا ہے جو بڑا فنکار ہوتا ہے، جس میں قابلیت ہوتی ہے۔